الحمد صاحب الجلالہ والصلاۃ والسلام علی صاحب الرسالہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمات میں جمعیت علماء ہند کا ایک اہم ذیلی ادارہ شعبہ ادارۃ المباحث الفقیہ کے سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند کی خدمات جو ہے بہت عام ہیں۔ 1947 کے بعد جمعیت علماء نے اپنی خدمات کو دین و ملت کے لیے اور ملک و ملت کے لیے وقف کر دیا۔ جہاں ملک کے لیے خدمات جمعیت علماء انجام دیتی ہے، ملک کی تعمیر میں، ملک کی حفاظت میں اور ملک کو پروان چڑھانے میں، وہیں جمعیت علماء کی یہ خدمات جو ہے ملت اور دین کے لیے بھی ہیں۔ مختلف شعبوں میں دین کے ملت کے مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے، ہماگیر ہے۔ چنانچہ اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا واضح حل قرآن و سنت سے اور فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں مفتیان کرام ائمہ مجتہدین میں نہیں ملتا، تو ایسے مسائل کے حل کے لیے جمعیت علماء ہند نے ادارہ المباحث الفقیہ تشکیل دیا ہے۔ یہ ادارہ الحمدللہ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے اکابر اور سرخیل علماء میں سے تھے، ان کی نگرانی میں یہ ادارہ الحمدللہ شروع ہوا، اور پھر آپ کی بعد حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرکردگی میں یہ ادارہ پروان چڑھا، اور الحمدللہ ہر 3 سال میں ایک مرتبہ اس کا اجلاس ہوتا ہے، اور یہ رواں دواں ہے، یہاں تک کہ محرم کے 13، 14، 15، 1444 میں ہمارے شہر بنگلور کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور ادارہ مباحث الفقیہ کا 17واں اجلاس ان تاریخوں میں منعقد ہوا۔ 13، 14، 15 محرم الحرام 1444 سنہ ہجری مطابق 12، 13، 14 اگست 2022 سنہ عیسوی۔ الحمدللہ یہ فقہی اجتماع بحسن و خوبی اختتام کو پہنچا۔ میں اس سے پہلے کہ اس فقہی اجتماع کے سلسلے میں آپ کی خدمات میں کچھ عرض کروں، یہ بتا دینا مناسب ہے کہ یہ جو فقہی اجتماع منعقد ہوتا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ تقریباً 9 مہینے 1 سال پہلے سے اس کی تگ و دو اور محنت شروع ہوتی ہے۔ عناوین متعین کیے جاتے ہیں علماء کے مفتیان کرام کے مشورے سے، اور پھر ان عناوین یعنی ٹاپک پر علماء کو زحمت دی جاتی ہے، مفتیان کرام کو زحمت دی جاتی ہے کہ اس پر اپنے مقالے لکھیں۔ مفتیان کرام اس عنوانوں کے حل کے لیے اپنے اعتبار سے مقالے لکھتے ہیں، اور پھر اس کو مرتب کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ادارہ المباحث الفقیہ کے جو اہم اراکین ہیں اس کی تلخیص کرتے ہیں، اور پھر اس عنوانوں کے سلسلے میں جو دنیوی اعتبار سے جانکاری رکھتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ماہر ہیں، ان سے اس سلسلے میں بھی جانکاری حاصل کرتے ہیں، اور جانکاری حاصل کرنے کے بعد میں پھر اس سلسلے میں علماء کرام کا مفتیان کرام کا مشورہ ہوتا ہے، رات و دن محنت کرتے ہیں، اور پھر کسی جگہ کو صوبوں میں سے کسی صوبے کو میزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح الحمدللہ صوبہ کرناٹک کے شہر بنگلور کو یہ 17واں فقہی اجتماع المباحث الفقیہ کا میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور اس فقہی اجتماع میں 3 موضوع جو ہے زیر بحث رہے۔ پہلا جو ہے شرکت محدودہ یعنی لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کی تنخیح ہے، کہ شرکت محدودہ یعنی لمیٹڈ کمپنی کو قائم کرنا اور اس میں حصہ لینا، اس کے پارٹنر بننا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں۔ اور دوسرا جو موضوع ہے وہ جی ایس ٹی میں سودی رقم کو صرف کرنا، یعنی حکومت کی طرف سے کاروبار کرنے والوں کے اوپر، صارفین کے اوپر، تاجرین کے اوپر، تجار کے اوپر جی ایس ٹی عائد ہوتی ہے، اور یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تجار کو اس میں بہت زیادہ دشواری ہو جاتی ہے،
اور بعض تاجروں کو شروعات میں وہ ایک تاجر سامنے والے تاجر سے جی ایس ٹی کی رقم حاصل کیا تو وہ دوسرے سے لے لیتا ہے، وہ دوسرے سے لیتا ہے، اس طرح سے ان کو جی ایس ٹی میں جو پیسے اس نے صرف کیے اسے مل جاتے ہیں، لیکن اخیر میں جو اخیر میں خریدتا ہے اور اپنے مکان میں یا دکان میں اپنی کھیتی میں باڑی میں اسے لگا دیتا ہے، اس کو جی ایس ٹی کی رقم دینا پڑتا ہے، وہ کسی سے واپس نہیں لے سکتا۔ یہ جو وہ جی ایس ٹی کی رقم لگاتا ہے کہ یہ انٹرسٹ کے پیسوں میں سودی رقم جو بینک سے ملتی ہے، گورنمنٹ کے ادارے سے ملتی ہے، اسی رقم کو لے کر گورنمنٹ کی طرف لوٹا دینا کی گنجائش ہے یا نہیں، اس سلسلے یہ موضوع زیر بحث رہا۔ اور تیسرا جو موضوع ہے جس کے سلسلے میں تقریباً یہ تینوں موضوع تقریباً 1 سال سے مفتیان کرام کی 210 مفتیان کرام کی محنت ہو رہی ہے، وہ تیسرا موضوع ہے میڈیکل یعنی ہیلتھ انشورنس، یعنی ہیلتھ انشورنس سے نفع اٹھانا، تمتع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ الحمدللہ ان تینوں پر بحث ہوئی اور علماء کے مقالے جو انہوں نے ادارے کو لکھ کر بھیجے تھے، اس کو علماء کرام جو اہم علماء کرام ہیں انہوں نے اسے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مفتیان کرام کو اس میں بحث کرنے کا، مناقشہ کرنے کا، آرگیومنٹ کرنے کا موقع دیا، کھل کر آرگیومنٹ ہوا، بحث ہوا، اور آج صبح میں الحمدللہ ہمارے بڑے علماء کرام مفتیان کرام نے ان تینوں کے بارے میں تجویز پیش کی، اور بلکہ متفقہ طور پر متفقہ طور پر حل پیش کر دیا۔ صحابہ کے زمانے سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جس میں واضح طور پر قرآن و سنت میں حل نہیں موجود ہوتا تو صحابہ آپس میں بحث کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نہ کسی حل تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ امت بانج نہیں ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن و سنت میں ہمیں ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن ہمیں اسے استنباط کرنا پڑتا ہے، اس حل کی طرف ہمیں تگودو کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے بڑی بڑی اہم کتابیں فقہ کے سلسلے میں لکھی ہیں، اس میں ہم کو نئے مسائل کے لیے جزیات مل جاتے ہیں، ان جزیات کی روشنی میں ہمیں نئے مسائل کا حل بھی مل جاتا ہے۔ آج ہمارے مفتیان کرام جو تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے یہ مسائل کے حل پیش کیے۔ شرکت محدودہ یعنی لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں یہ تجویز متفقہ طور پر پاس کی گئی اور اس مسئلے کا حل نکالا گیا، جس کا اقتباس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ شرکت محدودہ سے متعلق غور و فکر کے بعد درج ذیل امور طے پائے۔ شرکت محدودہ یعنی لمیٹڈ کمپنی اصولی طور پر شرکت عنان یا مزاربت جو ہے یہ عنوان، یہ نام ہے کہ اس میں ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور ایک شخص کی محنت ہوتی ہے، ایک کیپٹل، ایک جو ہے رب المال ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے محنت کرتا ہے، سلیپنگ پارٹنر، اور ایک ہوتا ہے اور دوسرا محنت کرتا ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ شرکت محدودہ یعنی لمیٹڈ کمپنی اصولی طور پر شرکت عنان یا مزاربت کے قریب تر ہے، لہٰذا اگر ایسی کمپنی کا بنیادی کاروبار سود قمار یعنی سود اور جوا اور اشیاء محرمہ، ایسی چیزیں جو حرام ہیں، ان کے بنانے اور ان کے فروخت کرنے، صنعت و تجارت پر مشتمل نہ ہو تو ایسی کمپنی قائم کرنا، اس میں شریک ہونا، اس کی ملازمت کرنا، اس سے منافع حاصل کرنا جائز ہے۔ لمیٹڈ کمپنی اگر خسارے سے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لمیٹڈ کمپنی خسارے سے دوچار ہو جاتی ہے اور لمیٹڈ کمپنی کے ارباب یہ کہہ دیتے ہیں شرکاء سے اور شیئر لگانے والوں سے کہ ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، ہم آپ کے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتے، یہ غرر ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ادارے نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ لمیٹڈ کمپنی اگر خسارے سے دوچار ہو جائے تو کمپنی کے ذمہ داران پر کمپنی کی منقولہ اور غیر منقولہ وہ جائیداد جس کو ہم ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں، غیر منقولہ وہ جائیداد جسے منتقل کرنا، شفٹنگ کرنا نہیں ہو سکتا، جیسے بلڈنگ ہے، زمین وغیرہ ہے،
تو ذمہ داران پر کمپنی کی منقولہ اور غیر منقولہ املاک اور اثاثوں کو فروخت کر کے قرض اور دیگر بقایا جات کی ادائیگی لازم ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کمپنی کے ذمے کچھ دین یعنی قرض باقی رہ جائے اور خسارے کا سبب ذمہ داران کی طرف سے لاپرواہی ہے اور ذمہ داران کی تعدی ہے اور ان کا بے توجہی ہے تو دین کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی بہرحال ان ذمہ داروں کے اوپر شرعاً ضروری ہوگی۔ البتہ اگر کمپنی کے ذمہ داران کی طرف سے تعدی نہیں ہوئی، لاپرواہی نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی خسارہ اور دیوالیہ ہو گیا تو اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہوگی۔ یہ الحمدللہ جی تجویز سامنے رکھی گئی اور تمام شرکاء نے اس کے صحیح ہونے کی منظوری دے دی۔ دوسرا مسئلہ جی ایس ٹی میں سودی رقم صرف کرنا، جی اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جی ایس ٹی سرکاری اس سلسلے میں یہ تجویز رکھی گئی جو اس کو باتفاق جی پاس کیا گیا۔ جی ایس ٹی سرکاری ٹیکس کا وہ نظام ہے جس میں بالترتیب تاجر اور صارف حضرات کو مختلف تناسب سے ٹیکس جمع کرنا پڑتا ہے اور سرکاری ضوابط کے مطابق بعض صورتوں میں جمع شدہ رقم واپس مل جاتی ہے اور بعض صورتوں میں واپس نہیں ملتی اور صارفین کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو مروجہ سبھی پہلوؤں پر بحث کے بعد درج ذیل امور باتفاق طے پائے۔ جس صورت میں جی ایس ٹی میں دی جانے والی رقم صارف یا تاجر کو واپس ملنے کی امید نہ ہو، وہ رقم بالواسطہ یا بلا واسطہ سرکار کو پہنچتی ہو تو اس میں رد الی المالک، مالک کی طرف پیسے کو لوٹانا کہ اصول پر سرکاری اداروں سے حاصل شدہ رقم جی ایس ٹی میں دینے کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، دکاندار صارف سے جی ایس ٹی کے نام پر متعین رقم وصول کر لے تو اس رقم کو حکومت تک پہنچانا اس کے اوپر لازم ہے۔ اسے کسی تدبیر سے اپنے پاس روک لینا، اپنے صرفے میں خرچ کر لینے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ یہ دو موضوعات پر الحمدللہ تجویزیں ہوئی اور تیسرا موضوع جو ہے ہیلتھ انشورنس کا ہے۔ ہیلتھ انشورنس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا جو باتفاق پاس بھی کیا گیا ہے، منظوری لی گئی، سب کی منظوری لے لی گئی کہ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں حفظان صحت یعنی صحت کا خیال رکھنا اور صحت کی حفاظت کرنا اس کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے۔ لہٰذا تندرستی کا خیال رکھنا، حسب وسعت بیماریوں کا علاج کرنا بھی مشروع ہے۔ چنانچہ مروجہ میڈیکل یعنی ہیلتھ انشورنس کی موضوع پر بحث کے بعد درج ذیل تجاویز منظور کیے گئے۔ پہلی تجویز، موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں کسی ناقابل تحمل مصارف بیماری میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے اگر ضرورت مند لوگ میڈیکل ہیلتھ انشورنس کی پالیسی سے استفادہ کریں تو ان کو گنجائش ہے۔ دوسری تجویز، انفراداً یا گروپ کے طور پر یا گروپ کی شکل میں ضرورتاً میڈیکل انشورنس کراتے وقت بہتر یہ ہے کہ کمپنی سے معاہدہ کر لیا جائے کہ سالانہ پریمیم کی رقم جمع کرنے کی عوض میں وہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے ممبران کا میڈیکل چیک اپ ضرور کرائے گی۔ تو ایسی صورت میں ہیلتھ انشورنس سے بھی استفادے کی گنجائش ہوگی، اجازت ہوگی، اور میڈیکل انشورنس کی یہ شکل عقود الصیانہ یعنی سروس کنٹریکٹ کے مشابہ ہوگا۔ الحمدللہ یہ تین تجویزیں جی پاس کی گئی اور اس کے اوپر بہت تمام حاضرین نے باتفاق آرا اسے قبول کیا اور اس کی منظوری دی، جس سے الحمدللہ جی امت کو ایک بہت راحت ملی اور بہت آسانی ملی کہ برادران وطن کو تو شریعت کے قوانین کے وہ مکلف نہیں ہیں، جس کی اس وجہ سے ان کو پہلے سے راحت ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جی ایمان قرآن و سنت پر ہے، ہم شرعی طور پر جب تک ہمارے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی ہم کو ان مسائل سے ان موضوعات سے استفادہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ علماء کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہوا کہ جنہوں نے بڑی محنت کے بعد میں
یہ 17ویں فقہی اجلاس میں فقہی اجتماع میں ان مسائل کی طرف توجہ کر کے اسے الحمدللہ اس کا حکم بتایا گیا اور امت کو بہت اچھی راحت بھی حاصل ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تجویز، چوتھی تجویز، اگرچہ کہ موضوع بحث نہیں تھی لیکن حالات کے پیش نظر اسے بھی پاس کیا گیا۔ ملک کے موجودہ حالات میں اسلام مخالف ماحول پر جو ایک تجویز پیش کی گئی ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حرزہ سائی ہو رہی ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز جملے کہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے اس قسم کے چیزوں کی مذمت کی، اور خاص کر ایسے موقع پر وہ مسلمان لوگ جو دنیاوی کسی منفعت کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیے ہیں، ان کو اسلام کے خلاف بولنے اور بکنے کے لیے یہ سوشل میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بہت سی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جس کی وجہ سے امت کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اپیل کی کہ ایسے لوگوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں، اور ایسے موقع پر آپ اسلام پر مضبوطی سے جمیں اور اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس پر عمل کرنے کی اور اسے پھیلانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ الحمدللہ یہ اجتماع حضرت امیر شریعت، حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی خطاب، اور پھر حضرت محتمم صاحب مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم کی خطاب پر، اور اخیر میں جو ہم سب کے رہنما ہیں اور جمعیت علماء ہند کے سرخیل اور صدر ہیں، ان کی اختتامی بات پر یہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی علماء اکرام اور مفتیان اکرام کو اللہ تبارک تعالی اپنے شائن شان جزا خیر عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر میں یہ عرض کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ جمعیت علماء کرناٹک نے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس کی میزبانی اور اس کے انتظام اور انصرام میں بہت زیادہ محنت کی اور بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دی، رات و دن ایک کر کے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء کرناٹک، حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی دامت برکاتہم ناظم عمومی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کرناٹک، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دامت برکاتہم نائب صدر جمعیت علماء کرناٹک اور محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور، اور ان کے علاوہ بہت سے ہمارے جو ارکان ہیں ساتھ بہت سے انہوں نے بہت جان فشانی دی، قربانی دی، تب جا کر الحمدللہ یہ اجلاس اور یہ فقہی اجتماع کامیاب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھے تا قیامت جاری فرمائے، اور امت کے لیے وہ مسائل جن کا حل موجود نہیں ہے، ان فقہی اجتماعات کے ذریعے جمعیت علماء کے زیر اہتمام اور زیر نگرانی ادارے مباحث الفقیہ کے فقہی اجتماعات کے ذریعے سے اس کا حل ہمارے سامنے آئے اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہمارے حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم نے یہ حدیث اپنے خطاب میں ارشاد فرمائی، الدین و یسرون، دین آسان ہے، اور جو شخص بھی دین کو مشقت میں ڈالنے کی کوشش کرے گا دین اسے پچھاڑ دے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیکی کے راستے پر چلتے رہو، سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں طرف توجہ نہ دو، ورنہ دین کے صراط مستقیم سے اتر جاؤ گے، گر جاؤ گے، اور سیدھے راستے پر تم نہیں رہ پاؤ گے۔ سیدھے راہ پر چلو تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے، اور دین کے قریب رہو، دین سے دور نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور ساری امت کو دین پر چلنا آسان کرے، اور دین کو ہم آسان سمجھیں۔ دین ایسا مذہب ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، دین ہی جو اللہ کے پاس ہے وہ اسلام ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے اس پر چلنا آسان ہے، ہر ایک کو اس پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشروا ولا تعسروا، خوشخبری دیا کرو اور تنگیاں پیدا نہ کیا کرو۔
دین میں تنگی نہیں پیدا کرنا ہے، دین میں خوشخبری دینا ہے، دین کو آسان ہے، دین کو آسان رکھ کر اس پر ہم کو چلنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔